بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس، مری روڈ، راولپنڈی، موتی پلازا، سیکنڈ فلور، آفس نمبر 30 سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، خوشحال رکھے، خوش و خرم رکھے، ہر بری نظر سے بچا کے رکھے اور اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں آج 9ویں محرم ہے تو کل 10ویں محرم ہوگی۔ آج میں 9ویں محرم کو اس وقت رات 10 سوا 10 کا ٹائم ہے اور میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ کل 10ویں محرم کو چونکہ راولپنڈی میں میرے آفس کی چھٹی بھی ہوگی اور سروس بھی، موبائل سروس بھی بند ہوگی، کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہر 10ویں محرم کو سروس بند کر دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہاں پہ امام بارگاہیں، جلوس مین مرکزی یہاں سے سارا دن جو ہے وہ جاری رہتے ہیں، مجالس ہوتی ہے، ٹریفک بھی بند ہوتی ہے، راستے بھی بلاک ہوتے ہیں۔ تو 11ویں محرم کو آمد و رفت روٹین کے مطابق بحال ہو جاتی ہے۔ صرف ایک دن کے لیے 10 محرم کو جو ہے وہ ہر چیز، نہ صرف سروس، موبائل سروس، بلکہ راستے بھی بلاک ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ آپ کو بتانا ضروری تھا، کیونکہ بہت سی کالیں آ رہی تھی کہ جی 10 محرم کو آپ دفتر کھولیں گے۔ میرا تو گھر نزدیک ہے، میرا دفتر کھولنے کا تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، میں آج بھی جاتا ہوں۔ تو لیکن 11ویں محرم کو جس نے آنا ہے، 11ویں محرم کو صبح بشک آ جائے، روٹین پہ آفس کھلے گا۔ دوسرا، بہت سے میرے بھائی، دوست، ساتھی مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ فون پہ ساری تفصیل ملازمت کی بتا دیا کریں، کیونکہ ہم دور دراز رہتے ہیں اور جو ہے کرایہ بھی آنے جانے کا ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے جی، میں سمجھتا ہوں ہر مہنگائی بہت ہے، لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ دیکھیں، فون پہ آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات، میں واٹس ایپ کال اٹینڈ نہیں کرتا، وائس میسج میں بالکل نہیں سنتا، SMS کا جواب نہیں دیتا۔ میں ڈائریکٹ عام سادہ کال سنتا ہوں، اور صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک میرا آفس ٹائم ہے اور یہی کال کرنے کا ٹائم ہے۔ دن 2 سے 3 میرا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے۔ جب تک بندہ سامنے نہ ہو میرے آفس میں اس سے سوال جواب نہ کروں، میں ایسے کس طرح ملازمت آپ کو فون پر بتا سکتا ہوں؟ نہ میں نے آپ کو 1 to 1 دیکھا ہے، نہ میں نے آپ کی جسامت دیکھی ہے، نہ میں نے آپ کو جو ہے انٹرویو کی ہے۔ فزیکلی ٹیسٹ ہوتا ہے باقاعدہ، یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے سوال جواب ہوتے ہیں، پہلے کیا کرتے رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو فوری طور پر 10 منٹ میں نوکری دے دی جاتی ہے۔ تو بعض لوگ فون کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہیں پہ تفصیل دے دیں، تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں روزانہ عام سادہ سمپل کال، میری 1000 سے 1200-1300 کال ہوتی ہے جو میں نے سننی ہوتی ہے، اور مجھے جو میرے پاس یہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ اس کا بخوبی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں تو بیچ میں کالیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب میں انہیں ڈسکنیکٹ بھی نہیں کر سکتا، سننے پر مجبور ہوتا ہوں، کیونکہ عام سادہ کال ہوتی ہے۔ واٹس ایپ کال جو ہے وہ زیادہ تر بریک ہو جاتی ہے، اور واٹس ایپ کال میں سنتا ہی نہیں۔ واٹس ایپ میں نے گروپ بنایا ہوا ہے 0312 50 54 021 پہ، اسی پہ میں نمبر ایڈ شیٹ بندے کا کر دیتا ہوں۔ باقی جس کو میں دل چاہتا ہوں بعد میں ریموو بھی کر دیتا ہوں، اور کچھ نئے بندے ایڈ کر لیتا ہوں۔ اسی طرح میرے اور بھی گروپ بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، وہ میں صرف گروپ کے لیے میں نے واٹس ایپ اس میں واٹس ایپ پہ میں جب کہتا ہوں کہ لوگ مجھے واٹس ایپ ان باکس مت کریں، اور میں صرف اگر میرا دفتر کا کارڈ، وزٹنگ کارڈ آپ نے مانگنا ہے، دفتر کا لوکیشن لینی ہے، تو میں آپ کو وہ وزٹنگ کارڈ واٹس ایپ پہ سینڈ کر سکتا ہوں، اور یا SMS کر سکتا ہوں۔ اس حد تک تو میں کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جی واٹس ایپ پہ ساری بات کریں یا عام فون پہ بھی ساری تفصیل دے دیں، تو یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے آپ ناراض ہوں، بے شک ہوں، آپ ملازمت کے لیے میرے پاس نہیں آنا چاہتے، ایسی صورت میں تو بے شک نہ آئیں۔ رزق رازق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
میں ایک بات جانتا ہوں کہ میرے مقدر میں جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یا جو رزق آپ لوگوں کی مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ آپ کو جہاں بھی آپ نے لکھا ہوا ہے وہ وہاں پہ آپ کو ملنا ہے۔ یہ بات میں ایک عقیدہ پکا رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں وہاں پہ آئیں نوکری نہ ملے۔ میں جب ایک بات کہتا ہوں کہ میں آپ کو کسی نہ کسی جگہ سیٹ کر دوں گا، اور 3 ٹائم کھانا پینا رہائش والی جگہ مفت ہوگی، تینوں ٹائم کھانا پینا رہائش مفت ہوگی، تو اس کے باوجود اور اچھی تنخواہ بھی ہوگی، اور وقت پہ تنخواہ بھی ہوگی، چھٹیاں بھی ہوں گی، ہر چیز کی گارنٹی ہوگی، پھر اس کے باوجود آپ کہیں کہ جی کہ السلام علیکم جی، فون کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی السلام علیکم جی، ہاں جی کیڑی نوکری ہے، کیڑی تنخواہ ہے؟ تو بھائی نہ میں نے سبزی کی دکان ڈالی ہوئی ہے، اور نہ میں دہی دودھ بیچ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو اس ایسا بتانے والوں سے میں عام سادہ کال پہ سوری کر لیتا ہوں، اور میں فون بند کر کے ان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیتا ہوں۔ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے دوسرے روزگار آفس والوں کے پاس آپ کے لیے ٹائم ہوتا ہے، آپ کو فون پہ تفصیل بھی بتا سکتے ہیں، واٹس ایپ کال بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں، وائس میسیج کا بھی جواب دے سکتے ہیں، جو 9 کا کام کرتے ہیں۔ 9 کا کام سمجھتے ہیں نا، کہ لارے لپے ٹرک دی بتی پیچھے آپ جائیں گے، ادھر اتنی تنخواہ ملے گی، یہ ہوگا، چھوٹا سا کام ہوگا، تھوڑا سا کام ہوگا، تنخواہ اچھی ہوگی، تو وہ پھر آخر میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ کسی نے کیا کہا ہے کہ دور سے دیکھا تو زلفیں لہرا رہی تھی، پاس جب جا کر دیکھا تو کھوتی دم ملا رہی تھی، تو پھر وہی حساب نکلتا ہے۔ تو دور کے ڈھول ہی سہانے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو میں آپ کو ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس طرح مت کیا کریں۔ جب تک ہیلا انسان نہ کرے وسیلہ خدا کی ذات کسی صورت نہیں بناتا۔ آپ ہیلا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وسیلہ ضرور بناتا ہے۔ آپ چل کے میرے پاس آئیں گے انشاءاللہ، نیت صاف ہو منزل آسان ہوتی ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں کام پہ میں آپ کو لگا دوں گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ یہ میری ایک بات آپ نے پہلی یاد رکھنی ہے۔ دوسری بات کہ میرے پاس سال کے 365 دنوں میں بہت سی ویکنسیاں ہوتی ہیں۔ میں نے کچھ ویکنسیاں میرے پاس ایسی ہوتی ہیں جو میں نے پس پردہ رکھی ہوتی ہیں، جو میں یہاں پہ اگر واضح کر دوں تو پھر وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ میں یہی دیں گی، وہ میں دے نہیں سکتا، کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ویکنسی کے لیے یہ بندہ یا یہ عورت یا یہ لڑکا ٹھیک بیٹھتا ہے، تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس یہ ویکنسی بھی ایک ہے۔ اگر وہ اس کو میں اپنی جب اس سے بات کرتا ہوں، اس کا ذہن پڑھتا ہوں، اس کی لک دیکھتا ہوں، تو پھر میں اس کو وہ ویکنسی دے سکتا ہوں۔ پہلی بات، آج کی ویڈیو جس مقصد کے لیے، دیکھیں میرے پاس 18 سال سے لے کر 60 سال تک کے افراد آ جائیں، بے روزگار آ جائیں، ناتجربہ کار آ جائیں، پورے پاکستان سے کسی بھی جگہ سے آ جائیں، تو میں آپ کو انشاءاللہ کھانا پینا رہائش مفت والی جگہ پہ ضرور لگاؤں گا۔ یہ میرا آپ سے 13 سالوں سے یہی وعدہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں اس وعدے پر قائم ہوں اور سرخرو بھی ہوں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ راولپنڈی میں مجھے جو ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ پروجیکٹ جو ہے وہ 38 کلومیٹر یعنی کہ 37-38 کلومیٹر کے رقبے پر وہ پھیلا ہوا ہے، اور اس پر مختلف پروجیکٹ میں بہت سارے کام جاری ہیں، لیکن وہاں پہ ابھی مجھے جو ہے جو ڈیمانڈ آئی ہے اس پروجیکٹ کے لیے وہ 204 مجھے سولز گارڈز چاہیے، جن کی عمر 18 سال سے لے کر 50 سال تک ہو۔ 18 سال سے لے کر 50 سال تک ہو۔ آپ کا اصل شناختی کارڈ ہونا چاہیے، تعلیم نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ بھی آپ کو مینیج ہم کروا دیں گے، وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 18 سال سے لے کر 50 سال تک کے 204 سولز گارڈز چاہیے۔ آپ کو 3 ٹائم صبح کا چاہے دن کا کھانا، رات کا کھانا، رہائش، یہ تینوں ٹائم روٹی پانی رہائش مفت ملے گی، اور مہینے کی 4 چھٹیاں بھی آپ کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ مجھے جو ہے 67 یعنی کہ 67 عدد ریٹائر فوجی چاہیے، جن میں لاس نائک اور حوالدار، نائب صوبیدار چاہیے، وہ بھی مجھے چاہیے۔ ریٹائر فوجی جو ہیں وہ حوالدار یا نائب صوبیدار جو ہیں وہ سپروائزر چاہیے، اسسٹنٹ سپروائزر چاہیے،
لاؤس نائک جو ہے سپاہی جو ہوتے ہیں، ریٹائر فوجی جو ہوتے ہیں سپاہی، وہ مجھے جو ہے سیکورٹی گارڈس کے لیے چاہیے، اور اسی پروجیکٹ میں ان کو مختلف جگہوں پر تعینات کرنا ہے۔ اس پروجیکٹ کے اندر پارک بھی بنے ہوئے ہیں اور بھی بن رہے ہیں، اس پروجیکٹ کے اندر پلازے بھی بن رہے ہیں اور بن رہے ہیں، اس پلازے کے اندر اسکول بھی بن رہے ہیں، ہاسپٹل بھی ہیں، اس پلازے کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پلاٹنگ ہو رہی ہے، بہت سارے پروجیکٹ، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور راولپنڈی کی ایک مشہور سیاسی شخصیت کا وہ پروجیکٹ ہے، اور میں ان کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ، تو وہاں پہ مجھے بندے چاہیے۔ اس پروجیکٹ میں سیکورٹی گارڈ چاہیے، سول اور فوجی۔ اب اس پروجیکٹ کے اندر میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، بہت سارے شعبے ہیں، بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر، اس جو میرے ابھی تک مجھے جو ڈیمانڈ آئی ہے وہ ریٹائر سول سیکورٹی گارڈز اور ریٹائر فوجی چاہیے۔ اب اس میں دیکھیں، کوئی بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، ایف اے پاس ہے، تو وہ اندر کسی آفس میں بھی کلرک بھی لگ سکتا ہے، کمپیوٹر آپریٹر بھی لگ سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈرائیور ہے تو وہاں پہ 38 کلو میٹر کا وہ جو رقبہ ہے، وہاں پہ اندر ٹریکٹر، بلڈوزر، شاہزور گاڑیاں وہ سارے چلتے ہیں، تو وہاں پہ آپ ڈرائیور بھی لگ سکتے ہیں۔ وہاں پہ اگر آپ سنگل فیس کے، 3 فیس کے الیکٹریشین ہیں، پلمبر ہیں، تو وہاں پہ وہ بھی آپ لگ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے میرے پاس ابھی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہاں، یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ وہاں پہ سیکورٹی گارڈ لگ جائیں، چاہے وہ آپ سول ہیں، چاہے وہ ریٹائر فوجی ہیں، اور آپ کے پاس ایکسٹرا ہنر، یعنی کہ جو ہے الیکٹریشین کا، پلمبر کا، ڈرائیوری کا، کمپیوٹر آپریٹر کا، آفس بوائے کا، یا ترقی کا جو بھی وہ ہوتا ہے، وہ اپنی مدد آپ اپنی پی آر سے، یعنی اس پروجیکٹ کے اندر جو انتظامیہ کے بندے لگے ہوئے ہیں، افسران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ بطور سیکورٹی گارڈ، آپ کی گڈ ول اچھی ہونی چاہیے، بات کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، وفاداری ہونی چاہیے، خوش اخلاقی ہونی چاہیے، تو اندر آپ کے لیے بہت سی جگہ بن جاتی ہے۔ یقین مانے کہ میرے پاس یہ پروجیکٹ، پہلے مجھے 53 بندے چاہیے تھے، میں نے لگائے ہیں۔ ان 53 سیکورٹی گارڈ میں سے 53 سیکورٹی گارڈ میں سے 39 بندے جو ہیں گارڈ ہیں، جو ہیں وہ کچھ ڈرائیور لگ گئے ہیں، کچھ الیکٹریشین لگ گئے ہیں، کچھ اندر اسسٹنٹ سپروائزر لگ گئے ہیں، کوئی کمپیوٹر آپریٹر لگ گئے ہیں، تو اس طرح ان کی جگہ اچھی بن گئی ہے، اور اچھی تنخواہ ڈبل بھی ہو گئی ہے ان کی آگے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اگر آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرے قدم، نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے اور محنتی ہونا چاہیے، تو آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں، تو وہ اس طریقے پہ آپ آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ بطور گارڈ کی ڈیوٹی کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو فار ایور مل سکتی۔ کچھ مجھے بہت سی کالیں آتی ہیں کہ جی ہم دور سے آئیں، یہ نہ ہو نوکری نہ ملے اور ہمیں واپس آنا پڑے، کرایہ بھی ڈبل خرچ کرنا پڑے۔ میں نے 13 سال سے آپ سے ایک وعدہ کر رکھا ہے، اور اسی وعدے پہ آج قائم ہوں کہ میں جب میرے پاس آئیں گے 10 منٹ میں آپ کو شناختی کارڈ آپ کا حاصل ہونا چاہیے، کپڑے لے آئیں، بستر لے آئیں، میں آپ کو کام پہ لگا دوں گا۔ آپ ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تجربہ کار نا تجربہ کار ہے، میں آپ کو لگا دوں گا۔ یہ میری آپ سے جو ہے فوری طور پہ ایک کمٹمنٹ ہے شروع سے، اور میں انشاءاللہ اس کمٹمنٹ پہ پورا ہمیشہ اترا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، جو بھی بات کی ہے بالکل صاف کلیئر کی ہے۔ میں بعض روزگار آفس ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایک چٹ دیتے ہیں، ایک کارڈ دیتے ہیں، اس کے اوپر اس جہاں پہ کلائنٹ ہوتا ہے اس کا ایڈریس دے دیتے ہیں، حالانکہ اس سے بات بھی نہیں ہوئی ہوتی، اس نے چاہے مہینہ پہلے آپ کو کسی ملازم مانگا ہوگا تو وہ اس سے پوچھے گے بھی نہیں، تو وہ جناب وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں، آگے سے وہ ملازمت نہیں ہوتی، اور آپ نے فیس دے دی ہوتی ہے روزگار آفس کو۔ جب آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی تو ہمیں تو ملازم ہی نہیں چاہیے، ہم نے تو رکھ لیا ہے۔ تو پھر جب آپ اس روزگار آفس کے پاس واپس آتے ہیں تو وہ روزگار آپ کو آفس والے آپ کو فیس واپس نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے رکھا نہیں ہوتا۔ حالانکہ فیس ایسی صورت میں واپس ہونی چاہیے۔ فرض کریں میرا طریقہ کار بالکل مختلف ہے اور لیگل ہے اور بالکل قانونی طریقہ کار ہوتا ہے، اور اخلاقی طور پر انسانیت کے ناطے یہ ہونا بھی یہ چاہیے۔ جب بھی میرے پاس کوئی ملازمت لینے آئے گا یا کوئی آتی ہے، بندہ بوڑھا بچہ جوان جو بھی آتا ہے میرے پاس، میں اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھتا ہوں، اس کے سے پوچھتا ہوں کہ پہلے کوئی کام کیا نہیں کیا ہے، اگر اس طرح کی جات ہے تو میں دے دیتا ہوں۔
اگر نہیں ہے تو میں اسے کہتا ہوں یہ کر لو، یہ جاب کر لو، یہ کر لو، یہ تم کر سکتی ہو، اس میں بھی کھانا پینا رہائش تنخواہ فری ہوتی ہے۔ پھر جب وہ ایگری کرتا ہے تو پھر میں اس بندے کی اپنے دفتر میں بٹھا کے کھڑے ہو کر اس کی میں اپنے موبائل سے تصویر لیتا ہوں، جو طریقہ کار ہونا چاہیے اور ہونا بھی ایسے چاہیے، ہو بھی ایسا ہو، وہ میں واٹس ایپ پہ میں اس کی تصویر کھینچ لیتا ہوں، موبائل پہ اس کی آئی ڈی کارڈ کی تصویر کھینچ لیتا ہوں، اس کی عمر، اس کا گاؤں سارا میں وہ فوری طور پر جس کلائنٹس کو بندہ چاہیے ہوتا ہے میں اس کو واٹس ایپ کرتا ہوں کہ جی یہ میرے پاس بندہ ہے اور یہ ہے، پھر میں اس کو کال کرتا ہوں کہ جی میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ ایک بندے کا ڈیٹا بھیجا ہے، وہ بندہ میرے پاس اس شہر سے آ گیا ہے اور اس نے یا تو فریش ہے، اس نے کچھ کام نہیں کیا، یا یہ کام کیا ہوا ہے اور میں آپ کو اس کام کے لیے اس کو بھیجوا رہا ہوں۔ تو وہ بندہ، وہ مالک جو ہے جہاں پہ آپ ملازمت کرنا چاہیں گے، وہ آپ کو 110% اوکے کرے گا کہ ہاں، یا تو نہیں کہے گا مجھے نہیں چاہیے، یا اس طرح کا بندہ نہیں چاہیے، یا وہ کہتا ہے کہ جی میں ہاں مجھے چاہیے، بھیج دو اس کو، اتنی تنخواہ ہے۔ تو میں وہی بتاتا ہوں، اسی کے سامنے میں اس کی کئی بات بھی کرا دیتا ہوں اس بندے سے کہ کلائنٹ کے ساتھ، وہ بھی مطمئن، مالک بھی مطمئن، میں بھی مطمئن، میں نے بھی اپنا فرض پورا کر دیا اور ملازم بھی مطمئن۔ تو اس سلسلے میں ایک آپ ذہن تسلی ہو جاتی ہے اور سکون میں آ جاتے ہیں آپ کے، یار ہم وہاں کے جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، کرایہ ہمارا خرچ نہیں ہوگا، تو آپ 100% وہاں پہ کام پہ لگ جاتے ہیں۔ تو میرے پاس اناڑی بھی آ جائے تب بھی کام پہ لگاتا ہوں، کھلاڑی بھی آ جائے تو تب بھی کام پہ لگا دیتا ہوں۔ تو رزق رازق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور الشکر اللہ تعالیٰ کا کہ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ سیکورٹیز گارڈ، ویسے تو میرے پاس مجھے بہت سی ویکنسیاں جو میرے پاس آتی رہتی ہیں، کوک کا ہیلپر، جب میں صبح آفس آتا ہوں، یقین مانے 8-10 بندے، 10-12 بندے میرے آفس کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں ان کو اب یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کسی سے زبان کی ہے، وہ بندہ آئے گا تو میں اس کے لیے نوکری روک کے رکھوں گا۔ میں کبھی بھی کسی سے کوئی وعدہ نہیں کرتا کہ آپ آئیں گے میرے پاس، یہ والی نوکری آپ کے لیے پڑی ہوگی، میں نے لفافے میں پیک کر کے رکھی ہوگی، ڈبے میں پارسل کر کے رکھی ہوگی کہ جناب آ رہے ہیں تو تشریف لا رہے ہیں، پروٹوکول سے آ رہے ہیں، پروٹوکول میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو میں وہ بندہ اگر وہ دوسرے دن آنا چاہے، تیسرے دن آنا چاہے، تو میں اس کے لیے نوکری روک کے رکھوں۔ میں نے کبھی اس طرح کام نہیں کیا۔ یہ اور روزگار والے ہوں گے جو آپ کو لالا لپا لگاتے ہوں گے، میرے پاس جو بندے آئے ہوتے ہیں، جو بندہ آتا ہے ایٹ دا اسپاٹ، یعنی کہ موقع پہ جو ڈیوٹی ہوتی ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، وہ اس کا حقدار ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ دور سے سفر کر کے میرے آفس آیا ہوتا ہے، باقی کوئی فون پھر کہتا ہے جی یہ نوکری میں اس کام کے لیے آنا چاہتا ہوں اور کل آؤں گا، پرسوں آؤں گا، یا ابھی میں فلانی جگہ کام پہ لگا ہوں تو میں تنخواہ لے کر جی وہاں سے آ جاؤں گا، تو یہ نوکری روک کے رکھنا۔ تو بھائی میرے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں کسی کی لیے نوکری اس طرح کی روک کے نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکھتا۔ میرے دفتر میں آ گیا، اس کے مقدر میں وہ نوکری ہے تو میں اس کو دے دوں گا۔ آپ سے میں کبھی کسی سے 13 سالوں سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ میں آپ کے 4 دن نہیں آئیں گے تو میں آپ کو نوکری وہ والی کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ میری یہ میرے میں عادت نہیں ہے۔ یہ بہت سارے روزگار آفس میں عادت ہے، اور ان کا ایک پکا طریقہ کار ہے واردات کرنے کا۔ ان کے پکے کلائنٹ ہیں کہ جہاں بھی ملازمت بھیجتے ہیں، آپ کہیں گے جی میں 25,000 والی تنخواہ چاہیے، تو وہ کہیں گے نہیں یار ادھر تو 28,000 ہے، وہ تو اچھی تنخواہ۔ اچھا، آپ کہیں گے آپ تو بس خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ جب آپ جائیں گے فیس بھی دے جائیں گے، اور جب آگے جائیں گے تو پھر وہ ہفتے بعد وہ کلائنٹس کا اور روزگار آفس کا آپس میں مکمکا طریقہ برداد ہوتا ہے۔ تو وہ پھر کلائنٹ جو ہوتا ہے ہفتے بعد وہ روزگار آفس کے ساتھ جو اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو گالی دے کر، تنقید کر کے، آپ کے کام میں کیڑے نکال کے، نقص نکال کے، حالانکہ آپ میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، وہ آپ کو نکال دیتا ہے۔ تو جب آپ واپس آتے ہیں تو فیس سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو نکال دیا جاتا ہے اور آپ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نئی فیس دیتے ہیں، پھر دوسرے کام پہ جاتے ہیں، اس کلائنٹس کے پاس وہی روزگار آفس کو دوسرا بندہ بھیج دے گا۔ اس طرح کلائنٹس جو ہوتے ہیں، جو ملازم رکھتے ہیں، وہ ان کی مہینے کی تنخواہ بچ جاتی ہے اور روزگار آفس والوں کی فیسیں کھری ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی فیس لینے پر دیکھیں، فیس میں بھی لیتا ہوں لیکن حق لال کرنا چاہیے۔ حرام کمانا، حرام جھوٹ بول کے کمانا اور بدنیت ہو کے کمانا، خود بھی حرام کھانا، اپنے بیوی بچوں کو بھی حرام کھلانا، ایسے رزق پر لعنت، 101 دفعہ نہیں، 1001 دفعہ لعنت۔ تو انسان
फ़ीस ले, اس کا حق ادا کرے، پورا ادا کرے۔ ملازم جو ہے جو گھر سے نکلتا ہے وہ 1001 مسائل گھر میں سے لے کر نکلتا ہے اور وہ پیچھے پورا ایک مسائل کا انبار چھوڑ کر آتا ہے، تو وہ قرض دار بھی ہوتا ہے، وہ اس کے بیوی بچے بھی پریشان ہوتے ہیں، بیماری بھی ہے، گھر کا کرایہ بھی ہے، کرانے والے کے دکانے والے کا بھی کرایہ ہے، بڑی چیزیں معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس مہنگائی میں بجلی کے بل بھی، گیس کے بل بھی بھاری بل ہوتے ہیں۔ تو اگر اس بندے کے ساتھ فراڈ ہو جائے اور اس کے رزق کے ساتھ کھیلا جائے، تو رزق کے ساتھ جو انسان کھیلتا ہے، کسی کے رزق کے ساتھ کھیلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کرے۔ سب بولے آمین۔ کیوں؟ جانا سب نے قبر میں ہے، اور جب انسان دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو خالی ہاتھ ہوتا ہے، اور جب انسان جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ آپ کی مال دولت عزت شہرت وہیں پہ رہ جاتی ہے، کفن کی جیب نہیں ہوتی، اور آپ اپنے اعمال کے ساتھ جاتے ہیں۔ فیس روزگار آفس لیتے ہیں، بالکل لینی بھی چاہیے، لیکن ملازم کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ کلائنٹس کا کبھی کسی صورت ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، کوئی ملازم چوری کر کے بھاگ گیا، کوئی بدتمیزی کر گیا، تو باقاعدہ اگر ایک مالک کہتا ہے کہ میری چوری ہو گئی ہے اور مجھے اس پہ شک ہے، تو وہ شک کی حد تک ہے، تو وہ پروف نہیں ہوا۔ تو جب تک وہ پروف نہ ہو جائے تو وہ چور تو نہیں ہوتا، تو باقاعدہ ثابت ہونا چاہیے۔ اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو ایسے پھر مجھ جیسا روزگار آفس پھر ایسے مالک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ جو ملازم اپنے رزق کے خراب کرتا ہے اور نوکری کے لیے جاتا ہے اور چوری کر دیتا ہے، یا اچانک کام چھوڑ دیتا ہے، یا بدتمیزی کر دیتا ہے، یا گروپ بندی، اور بھی ملازم ہوتے ہیں وہاں اس جگہ جاتا ہے تو وہاں گروپ بندی کر لیتا ہے اور بدماشی کرتا ہے، تو ایسے ملازمہ کو پھر وہ قانونی کارروائی اس ملازم کے ساتھ ضرور ہوتی ہے، اور سخت ترین کارروائی ہوتی ہے، اور منٹوں میں کارروائی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ کسی ایک کو میں گناہگار قرار کبھی کسی صورت سے نہیں دیتا۔ اگر مالک مجھے کہتا ہے کہ جی یہ فلانا ملازم ہے، اس کو آپ نے بھیجا ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس ملازم سے میں حلف لے لیتا ہوں۔ تو اگر وہ حلف دے دے، اگر وہ ساری سرٹیفائڈ کر دے، اپنے آپ کو کلیئر کر دے، تو پھر میں مالک کو کہتا ہوں ہاں جی اب آپ کے پاس کیا جواز ہے۔ تو اسی طرح اگر ملازم مجھے کہ یہ بات ہے، تو پھر مجھے یہ تکلیف ہے مالک سے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ سے اس کو دیے، تو میں باقاعدہ ملازم کو مالک کے سامنے بٹھا کر یہ بات کرتا ہوں کہ جی اس کو یہ تکلیف ہے، اگر آپ دور کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس کو کسی اور جگہ کام پہ لگا دیتا ہوں۔ تو اگر ملازم ہی خود ہی وہ اچھتے کرے، نہیں مجھے کھانا نہیں پسند ہے، نہیں مجھے سونے کی جگہ نہیں پسند ہے، نہیں یہ مجھے ماحول نہیں پسند، نہیں میرا دل نہیں لگتا، نہیں میرے پیچھے ایمرجنسی آ پڑی ہے، نہیں میری امی ابو کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ، نہیں میرا دل نہیں لگتا، کبھی میں نے ایسی نوکری نہیں کی، تو بھائی میرے اس صورت میں ملازم کا قصور ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو جی، میرے پاس سیکورٹی گارڈ، کوک ہیلپر، ڈش واشر، ویٹر، لوڈر، آفس بوائے، فیکٹری ورکر، سب نوکریاں میرے پاس ہوتی ہیں، لیکن میں جس کو دیکھتا ہوں کہ کس کو کہاں پہ لگانا ہے تو اس کے میں وہاں پہ کام پہ لگاتا ہوں۔ البتہ میرے پاس آج کی جو نوکری آئی ہے، میرے پاس ڈیمانڈ آئی ہے سول سیکورٹی گارڈ اس پروجیکٹ کے لیے، بہت اچھی ڈیمانڈ ہے۔ کھانا پینا 3 ٹائم مفت ہے، رہائش مفت ہے، مہینے کی 4 چھٹیاں مفت ہیں۔ 18 سال سے لے کر 50 سال تک جو بھی بندے میرے پاس آنا چاہیں، ان پڑھ ہیں، نہ تجربہ کار ہیں، بے روزگار ہیں، پورا پاکستان کے کسی صوبے کسی گاؤں سے رہتے ہیں، میرے پاس آئیں۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی تنخواہ پہ میں کھانا پینا جہاں پہ آپ کا 3 ٹائم مفت ہوگا اور رہائش مفت ہوگی، تو تنخواہ کی بچت ہی بچت ہے۔ المنان روزگار آفس، مری روڈ، راولپنڈی۔ آفس ٹائم صبح 10 سے شام 5، دن 2 سے 3 کھانے کا وقفے کے دوران موبائل بند ہوتا ہے۔ صبح 10 بجے میرا موبائل کھلتا ہے، آفس کھلتا ہے۔ 0312 50 54 021، 0345 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6، یہ میرا زونگ اور ٹیلی نار کے دونوں نمبر ہیں۔ اگر میری باتیں بری لگی ہوں تو معاف کیجیے گا۔ اب غریب لوگوں کا خیال رکھا کریں، اور ہر وقت درود پاک پڑھا کریں، اور غریب کے لیے اگر آپ کی کسی اچھی جگہ نوکری لگے ہوئے ہیں، جو ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ کوئی نوکری کی جگہ بنتی ہے تو اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو وہاں پہ سیٹل کرایا کریں۔ اس مہنگائی کے دور میں یہ بھی ایک جہاد ہے، فرض ہے، اور یہ عبادت ہے۔ والسلام۔